سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اتنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر وقت رب کی عبادت کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نوافل کی کثرت کرے۔ جو نوافل کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس بندے کو مل جاتا ہے۔ سامعین محترم، جب اللہ تعالیٰ کا قرب بندے کو مل جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں، یعنی رب فرماتا ہے کہ میں اس بندے کے اعضاء بن جاتا ہوں۔ یا اللہ، تیرا جسم ہونے سے تو پاک ہے، لیکن تو کیسے بن جاتا ہے؟ تو رب فرماتا ہے کہ میں ایسے بن جاتا ہوں کہ ہاتھ اس بندے کے ہوتے ہیں، اس میں طاقت میں رب کی ہوتی ہے، آنکھیں اس بندے کی ہوتی ہیں لیکن اس میں جو طاقت ہوتی ہے وہ میری ہوتی ہے، زبان اس بندے کی ہوتی ہے لیکن اس میں جو طاقت ہوتی ہے وہ میری ہوتی ہے۔ تو ایک بادشاہ تھا جس کے پیٹ کے اندر ہوا بھر گئی، اس نے بڑی کوشش کی، دوائیں بھی لیں، حکیم طبیب بلائے، ہر ایک نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے بادشاہ کے پیٹ کی ہوا خارج ہو جائے، لیکن کسی کی بھی دوائی اثر انداز نہ ہوئی۔ آخر بادشاہ نے دیکھا کہ میں تو اب مرنے کے قریب ہوں، اب تو میرا پیٹ پھٹنے کو آ گیا ہے، تو بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ پورے شہر میں، پورے علاقے میں اعلان کر دوں کہ بادشاہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جو بادشاہ کے پیٹ کی ہوا خارج کر دے گا، بادشاہ کہتا ہے کہ میں اپنا تخت بھی اسے دوں گا اور اپنا تاج بھی اسے دوں گا۔ تو جب یہ اعلان ایک فقیر کے پاس پہنچا، اس تک یہ پیغام پہنچا، تو اس فقیر نے اپنی وہ جو جھونپڑی تھی اس سے باہر نکلے اور اس کے بعد چلتے ہوئے بادشاہ کے دربار کے سامنے آئے اور آ کر ان سے محافظین جو تھے ان سے کہا کہ جاؤ بادشاہ کو بتا دو کہ ایک فقیر آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تمہارا علاج ہے۔ تو بادشاہ کو جب یہ پیغام پہنچا اس نے کہا فوراً بلاؤ، میں تو مرنے کے قریب ہوں۔ جب اسے بلایا گیا تو اس نے بادشاہ کے پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اس وقت فوراً اس کی ہوا خارج ہو گئی۔ تو بادشاہ کو جب یہ اس کا مسئلہ حل ہو گیا، ہوا خارج ہو گئی، وہ ٹھیک ہو گئے، تو بادشاہ نے اپنا تاج اٹھا کر اس کے سر پر رکھنا چاہا، اس فقیر نے ہاتھ مارا اور تاج کو دور پھینک دیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ اس نے تاج کو پھینک دیا ہے، پوچھا کیوں پھینکا، یہ تو انعام میں تھا۔ اس نے کہا کہ اس تاج کو میں کیا کروں جس کی قیمت ایک بدبودار ہوا ہے۔ بادشاہ سن لے کہ جو رب کا مقرب بندہ بن جاتا ہے پھر رب اسے کیسا انعام عطا فرماتا ہے کہ جسم تیرا، پیٹ تیرا تھا، ہوا تیرے جسم کے اندر تھی، لیکن اس جسم کے اوپر جو حکومت چل رہی تھی یا وہ جو ہوا خارج ہونے کا سبب بنی وہ میرا ہاتھ تھا، جسم تیرا تھا، لیکن اس کے اوپر اب حکم میرا چل رہا ہے۔ تو بادشاہ کی آنکھیں کھل گئیں، پوچھا یہ کیسے ہوا؟ فرمایا جو رب کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر ہاتھ اس بندے کے ہوتے ہیں، اس میں طاقت رب کی آ جاتی ہے۔ تو سامعین محترم، آج ہم دیکھیں کہ ہم کتنے نوافل پڑھتے ہیں، ہم تو فرض نماز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اگر نماز پڑھ بھی لیں تو سنتے اور نوافل تو دور کی بات ہے، ہم تو چلے جاتے ہیں فوراً۔ جمعے کو دیکھ لیں کہ جمعہ پڑھا، اس کے فوراً بعد چلے گئے، نہ سنتے پڑھی نہ نوافل پڑھے۔ اس کے علاوہ نماز کے اندر جو نوافل ہیں ہم وہ نہیں پڑھتے۔ اس کے علاوہ بزرگان دین تو اتنے کثرت سے نوافل پڑھتے کہ ساری ساری رات نوافل میں گزار دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا قرب عطا فرمائے۔